لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین، لا سیما بغیت اللہ فی الارضین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بزرگان ملت اور عزیز دوستوں، جتنا ہم لوگ ترقی یافتہ زمانے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ریسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل چیلنجز ہمارے سامنے روزانہ للکار رہے ہیں، تو ہمیں پریپیئرڈ ہونا ہے ہر لحاظ سے، دین و عقیدہ، احکام اسلامی، انسانیت، جو نیروی حیوانی جو انسانیت کو ختم کر رہی ہے، اسے بچانا، اس کی تحفظ۔ ہر کوئی اپنے مقام پر امام زمانہ کا ایک سپاہی ہے، اور امام زمانہ کا سپاہی ہونے کا مطلب ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہم ذمہ داری سے گریز نہیں کر سکتے، فرار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ذمہ داری ایک شیعہ کی ہے کہ وہ اپنے مولا و آقا امام زمانہ کے لیے راستہ بنائے۔ آج دنیا میں فراوان جنگیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ہیں جنگیں۔ وہ اور بات ہے، ہم تشخیص نہیں دے پاتے کہ کس جنگ میں کیسا ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماڈرن جاہلیت کے ہتھیار بہت ہیں، حسد ہے، تعصب ہے، قبیلہ پرستی ہے، انسان ریسزم کی جنگ ہے، ریشنلزم۔ یہ جتنے ہتھیار ہیں، اس کے اندر لوگوں میں ڈیویژنز پیدا کیا جاتا ہے۔ جو اسلام نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کو پھیکا کر دیا جائے اور قبیلئی عزت کو بڑھایا جائے، نظام قبیلے کو، جماعتی تحرکات کو لوگوں کے اندر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ امیر امیر تر ہوگا، غریب غریب تر ہوگا۔ بالخصوص 20ویں صدی کے اینڈ میں، یعنی 1998 کے قریب
ان پالیسیز کو زندہ کر دیا گیا. امیر امیر تر ہوتا گیا وہاں سے اور غریب غریب تر ہوتا گیا. انسانیت میں ایک بڑا فرق آنے لگا, ڈفرینسز ہر لحاظ سے, عقیدتی لحاظ سے. یا دیندار اتنا دیندار ہو گیا کہ وہ دنیا سے غافل, یا دنیا کو کمانے والا اتنا دنیا کے اندر داخل ہو گیا کہ وہ دین سے غافل ہو گیا. مختلف جنگیں, نظامی جنگیں, نرم جنگیں انسان کے ہر کیٹیگری کو گھیرا ہوا ہے, بچوں سے لے کر جوان تک ہر کیٹیگری کو گھیرا ہوا ہے. میں خود ایسے مثالیں جانتا ہوں جو میں خود دیکھا ہوں, آپ نے بھی حتماً اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. یعنی وہ خردسال بچے جس کی عمر 3 سال کی ہے, 3.5 سال کی ہے, اس بچے کو یعنی گود کے بچے اگر آپ غور کیے ہوں گے, ان کو موبائل چلانے کا طریقہ آ گیا ہے. کیسے آن کیا جاتا ہے, انگوٹھا کہاں لگایا جاتا ہے, آنکھوں کے سینسر کی طرف کیسے یہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. یعنی اتنے سے بچے کو تو سوچے کہ دشمن نے کتنا جال پھیلایا ہے گھروں کے اندر. یہ جنگ خطرناک جنگ ہے. اگر اس جنگ کے اندر ہم پیچھے رہ گئے, بہت سارے اہداف سے ہم پیچھے رہ جائیں گے, اسلام کی نصرت نہیں کر پائیں گے, اسلام کے ساتھ چل نہیں پائیں گے, بلکہ دنیا غفلت کے اندر ہماری نیندیں اضافہ ہو جائے گی. جاہلیتی جنگ جو کہا جاتا ہے اسی کے اوپر منحصر تھی, یعنی تعصب قبیلئی. جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے, اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ. کفار نے اپنے دلوں میں زمانے جاہلیت جیسی ضد قرار دی. تعصب قبیلے کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے, رنگ کے لحاظ سے, عرب و عجم کے لحاظ سے ایک وسیع تعصب تھے لوگوں کے اندر. جاہلیت کا عالم یہ تھا, ان کے اصول میں سے ایک اصل تھی, وہ اس چیز کا نام ہے انتقام. ان کے اصول میں سے تھا یہ اصل. جب تک یہ انتقام نہیں لیتے, ریونج پالیسی جسے کہا جاتا ہے, جب تک یہ انتقام نہیں لے لیتے, نہ یہ عورت کے پاس جاتے, نہ یہ شراب پیتے, نہ یہ عطر لگاتے. ان کی زندگی لحظہ شماری کرتی ہے کہ کب ہم انتقام لیں گے, کب ہم جا کر ماریں گے. کچھ تو کچھ ان کے فرہنگ میں تھا. اگر مرد احیاناً ریونج کی طرف نہ جائیں تو ان کی عورتیں مرثیہ سرائی کے ذریعے سے ان کی غیرتوں کو زندہ کرتی تھیں, للکارتی تھیں کہ ہمارا ایک جوان مرا ہے, تمہیں بھی جا کر اس کے جوان کو مارنا ہے. قبیلہ تعصب, یہ جہالت کی جنگ تھی. لیکن علمی جنگ جو ماڈرن جاہلیت کی جنگ ہے, جہالت کی جنگ سے کئی گنا زیادہ بدتر اور خطرناک تر ہے. یہ ماڈرن زمانے کے اندر ملٹری انڈسٹری کا کافی رول ہے. وائرس, کیمیکل وار, کیمیکل ویپنز, نیوکلیئر ویپنز, کشتار جامی کے ہتھیار, یہ سارے کے ساری چیزیں آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن علم, ماڈرنٹی کے ماتحت یہ رائج ہے. یہ کہ انسان کو مار دیا جائے گا, سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی موت کیسے ہوئی. وائرس آپ نے دیکھا ہے, 2 سال آپ نے وائرس کے گزارے ہیں, دوسرا سال گزر رہا کہ کس طریقے سے وائرس نے
वायरस को दुनिया में फैलाया गया है। इल्म यानी इल्म में कुश्तार, कत्ल करने वाला इल्म, वायरस को फैलाना। ये क्या है वायरस? मैन मेड वायरस, ख़तरनाक। जैसे जैसे इसके स्टेजेस बदलते रहते हैं, ये वायरस और तुग़यानगर हो जाता है, तुग़यान कर बैठता है और ज़्यादा कुछ तो कुश्तार के ऊपर आ रहा है, किसी के ऊपर रहम नहीं कर रहा है। रोज़ाना मौतें, रोज़ाना एक ज़िंदगी का निज़ाम इसने ऊपर नीचे कर दिया है। ये एक वेपन है, दुश्मन का वेपन। पहले यही हथियार इस्तेमाल हुआ था चंद साल पहले, लेकिन एक ख़ास गिरोह पर, ख़ास फ़िरक़े पर, ख़ास कबीले पर। अगर आप तहक़ीक़ करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मक्के के अंदर एक ऐसे वायरस को डाला गया था जो ख़ुद ईरानी निजात को इस वायरस का शिकार बनाया जाए, लेकिन वो असर नहीं किया। तो ये एक बेहतरीन हथियार मिल गया है कुश्ते, यानी मास डिस्ट्रक्शन के लिए दुनिया की, कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी ये वायरस जमाती तहरीकात, जमात यानी कबीलेई निज़ाम, कबीलेई पंचायत, या यूँ कहा जाए कि वो जमातें जो अपने क़बाइली लिहाज से एक दूसरे की हिमायत करते हैं, इनके अंदर जंगों को लाया जाए ताकि ये लोग मुतमईन ज़िंदगी ना करें, आराम से ज़िंदगी ना करें। इसमें से बहुत सारे हथियारात हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, उस मिलिट्री इंडस्ट्री की एक अजीम शाख जाने या अनजाने में आज हमारे सामने, इसको दक़ीक़ बररसी करनी होगी आपको। अगर इन मजालिसों का सही यूटिलाइज़ ना हो, हालात से बखबर नहीं किया जाए आज के हालात से, तो आज की औरत, आज का जवान, आज का बूढ़ा उस फ़िरऔनियत के सिपाहियों का ग़ुलाम या असीर हो सकता है। क्योंकि दुनिया के 3 ऐसे ट्रेड्स हैं जो ख़तरनाक तरीन ट्रेड्स हैं। पहला और यूँ कहा जाए कि महंगा तरीन ट्रेड तस्लीहाती असलहे। ये हमेशा से ये ट्रेड बहुत महंगा तरीन ट्रेड है। ये तारीख़ में अगर आप जाएंगे, हम पैगंबर की तारीख़ के बाद से कुरैश इस ट्रेड में आगे था, असलहे देना प्रॉक्सी वॉर के लिए, यानी नज़दीक तरीन क़बाइल जो पैगंबर के नज़दीक है उन्हें असलहे फ़राहम करना ताकि वो उन वेपन्स के ज़रिए से जंग करें। दुश्मन डायरेक्ट वहीं पर आकर जंग करेगा जहाँ जीतने की उम्मीद है, और जहाँ पर शिकस्त की उम्मीद है, जीतने की उम्मीद नहीं है, वहाँ दुश्मन डायरेक्ट जंग नहीं करता, वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लाता है, जंग नियाबती। जंग नियाबती की मिसालें मैं बहुत हैं, मैं बताऊँगा। पहले चंद बातें जो इसके बारे में शुरू किया हूँ, इस जंग के बारे में मैं आपको बता दूँ। पहला ख़तरनाक तरीन ट्रेड या तिजारत कहा जाए असला तस्लीहाती। दूसरा ख़तरनाक तरीन तिजारत ड्रग्स, मवाद, वो मवाद जिसे इंसान को एडिक्ट बना देते हैं, नशे के। ये सारे आप देखें दुनिया में सेकेंड पोजीशन पर है ये इलीगल कमाई के अंदर। पहला तस्लीहात है, उसके बाद ये है, और तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों को बेचना, बच्चों को बेचना। वो बच्चे जो ज़ेरे यानी मेजर नहीं हुए, 18 साल के अंदर के, 15 साल के अंदर के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रेड, ये तीसरा सबसे अमीर तरीन बिज़नेस है दुनिया का। वलो क़वानीन असासी में हर मुल्क के ये नाजायज़ है, उसके बावजूद भी क़वानीन बनाने वाले बड़े बड़े लोग इस गंदगी में मुब्तला हैं। ज़माने लूत के उन खुराफात को ज़िंदा करना इस दौर में
اور دیگر ان خرافات جو ہر زمانے میں، جو ہر انبیاء کے دور میں جو فساد اخلاقی کے وجہ سے اس کو زندہ کرنا، یہ یہاں پر کافی مؤثر دکھائی دیا گیا ہے۔ یہ جنگ جو دنیا نے آج چھیڑا ہے، جو ہم ظاہراً اس کے گرفتار ہیں ہم لوگ، میں نے کہا تھا پہلے بھی تقریروں میں کہ ماڈرن جاہلیت میں آج ہم گرفتار ہیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ جنگ آ چکی ہے۔ ایک سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ سائبر کی ہے، انٹرنیٹ۔ ظاہراً آج آپ کو پیکیج مل جاتا ہے، آپ لے لیتے ہو، لینے کے بعد اسے استعمال کرتے ہو، براؤز کرتے ہو، میسیجز کرتے ہو، ای میل کرتے ہو، آپ کے پاس مختلف چیٹس ہیں، مختلف سوشل میڈیا ہیں، مختلف پیجز جسے کہا جاتا ہے کہ سائٹس جسے آپ براؤز کرتے ہو، یہ سب آپ کے ہاتھ میں۔ در حقیقت یہ سائبر کا ایک فرماندہ ہوتا ہے، ایک کمانڈر ہوتا ہے جو یہ سائبر کمانڈ کرتا ہے، تمہاری ہر ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہ سائبر اتنا خطرناک ہے۔ آج ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہے کہ انسان کم از کم ایک ایسا اسمارٹ فون جو استعمال کر سکے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس میں نہ جانے ایک دن میں کتنے میسیجز ہم لوگ کرتے ہیں، کتنے سائٹ براؤز کرتے ہیں، کتنے ای میلز بھیجتے ہیں۔ آج قدم بقدم، لحظہ بلحظہ، پہلے ہم جسے بھیجتے ہیں وہ بعد میں جاتا ہے، پہلے ہمارا دشمن اس کو پڑھتا ہے۔ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی اگر میں آپ کو میسیج کروں سلام علیکم، یہ سلام علیکم جو منی سیکنڈز میں آپ کو پہنچتا ہے، یہ سلام علیکم اس سے بھی کم مدت میں دشمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اتنا سریع، اتنا تیز دشمن آپ کے ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھا ہوا ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ قرآن بتا چکا ہے، البتہ پازیٹیو طریقے سے قرآن نے بتایا۔ حضرت سلیمان کے حکومت سے ربط، جب تخت لانے کی باری آئی، تخت لانے کی نوبت آئی، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ کتنی دیر میں لاؤ گے تخت؟ کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھو گے تخت آ جائے گا۔ یعنی اتنی تیز۔ کہاں سے لانا تھا؟ یمن سے، شامات، حضرت سلیمان کی حکومت کی جگہ پر، تقریباً 2-2.5 ہزار میل دور۔ اتنی دور سے کتنی دیر میں تخت آ رہا ہے؟ 1 سیکنڈ میں۔ یعنی اٹھ کے ٹھہرنا ہے، اٹھ کے ٹھہرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ، اس سے بھی کم۔ آصف برقیہ سے پوچھا کہ تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ تمہاری آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے تک اتنا ٹائم، منی سیکنڈز۔ یعنی آپ آنکھ پلک جھپک کر دوبارہ کھولو گے، آپ کے سامنے آپ کی مراد رکھی ہوگی۔ اتنا منی سیکنڈز، اتنا فاسٹ دور کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ ایک دور جو فاسٹ دور، تیز دور، جو تیزی کے ساتھ آپ کو ایک دنیا سے دوسری دنیا تک پہنچا دے گا، ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دے گا۔ اتنا تیز دشمن، اتنا تیز آپ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ یعنی آپ میسیج کرو گے، میں آپ کو میسیج کروں گا سلام علیکم، شاید چند منی سیکنڈ میں آپ تک یہ میسیج پہنچے گا۔ اس سے پہلے یہ میسیج NSA کو پہنچ جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جو امریکہ کی ہے، پہنچ۔ یہ چیلنجز ہیں، یہ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، ہم جہاں چاہے براؤز کریں، جہاں چاہے۔ نہیں، دراصل ایک غلامی، ہم اس کے جکڑ میں جو ہمارے اوپر آج کا فرعون قابض ہے، ہمارے اوپر، ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک یہ ملٹری آرگنائزیشن میں یہ سب ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ آزاد آرگنائزیشن، نہیں، ملٹری آرگنائزیشن آپ کے اوپر ہے جب تک آپ آزاد نہیں رہیں گے۔ TANT مشہور ہے یہ، یعنی امریکن ٹیلی فون اینڈ ٹیکنالوجی یا ٹیلی گراف، جو انفارمیشن
اور ٹیکنالوجی کی غیر مستقیم یہ آرگنائزیشن ہے جو آپ کے مکالمات کو، جو آپ بات کرتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں. اتنا خطرناک دور ہے. اور ایک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات، یہ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جو ہے سپر کمپیوٹر جسے کہا جاتا ہے، 9 ہیکٹرز زمین کے اندر اتنا پھیلاؤ، اتنا محفوظ رکھا گیا اس کو، ایک ایٹم بم بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا، جس کی کیپیسٹی یہ ہے روزانہ 3.5 بلین میسیجز کو اسٹڈی کرتے ہیں لوگ. 3.5 بلین کسے کہتے ہیں؟ 3.5 بلین. آپ کے گھر کے سارے میسیجز پڑھے جاتے ہیں، آپ کے ای میل پڑھے جاتے ہیں، آپ کے آرٹیکلز پڑھے جاتے ہیں، سب محفوظ ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ پڑھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مغز جہان. یہ گلوب کا ذہن، یہ دنیا کا ذہن، اسے کہتے ہیں دنیا کا ذہن، جس میں کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ فری مومنٹ نہیں کر سکتے. آپ کنٹرول میں آ جاؤ گے، آپ کے اوپر نگاہ رکھی جائے گی، آپ کو محدود کیا جائے گا، یعنی سارا انتقال کیا جائے گا آپ کی باتوں کو اس جگہ پر جہاں پر آپ کے لیے دشمن طراحی کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے. توجہ کریں آپ لوگ، یہ کیا کیا سرچ کرتے ہو. کمیونیکیشن آپ کے انگوٹھے کا، یوں کہا جائے کہ جسے آپ انگوٹھے کا سائن، تھمب امپریشن جسے کہتے ہیں آپ، وہ آنکھوں کا سکین، آپ فون کھولتے ہو اپنے انگوٹھے کے ذریعے سے، یہ آپ کے حکومت کے شناختی کارتوں میں ہوتا ہے، اور دشمن اس کے ذریعے سے آپ کے ہر پروفائل پر ایکسس حاصل کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آپ کا آئیکن کون ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ ریلیجیس ہو یا نہیں ہو، وہ جانتا ہے کہ آپ دنیا گرائی کی طرف کتنے ہو، وہ جانتا ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کتنے ہیں. یعنی یہ عالم ہے دنیا کا. انفارمیشن دینے کے لیے خود فارم دیا گیا آپ کو. جس طریقے سے کسی آرگنائزیشن میں آپ فارم فل کرتے ہو، گورنمنٹ آرگنائزیشن یا پرائیویٹ آرگنائزیشن میں فارم فل کرتے ہو، نام دیتے ہو، فلاں دیتے ہو، وہاں پہ اس میں مختلف سوالات ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز بیان کرو، اپنے حالات بیان کرو، گھر کے حالات بیان کرو، آپ دیتے ہو انفارمیشن. ویسا دنیا نے اس طریقے کا ایک فارم بنا دیا آپ کے لیے. ہو سکتا ہے وہ فیس بک ہو سکتا ہے وہ انسٹاگرام ہو سکتا ہے وہ اور سارے ایسے سوشل میڈیا کے ایپس ہو جس میں آپ خود اپنی انفارمیشن ڈالنا شروع کر دو گے. سمندر جاؤ گے، فلاں ٹائم پہ آپ کا تصویر وہاں پر پڑے گا، فلاں جگہ جاؤ گے، فلاں جگہ پڑے گا. ایک ایپ دوسرے ایپ سے آپ کے انفارمیشن رکھتا ہے. اگر آپ ایک جگہ پر جا کر کسی چیز کو، پروڈکٹ کو دیکھو گے، وہ دوسرے ایپ میں آپ کو نظر آئے گا کہ فلاں فلاں پروڈکٹس آپ کے سامنے ہیں، یعنی ریلیٹڈ ایپس، ریلیٹڈ پروڈکٹس. جانتے ہیں لوگ آپ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو. یہ سامنے کی چیزیں ہیں، لیکن پیچھے آپ کے پیٹھ پیچھے کیا نہیں آپ کی انفارمیشن نکالی جا رہی ہے. ہر چیز کی انفارمیشن ہے ان کی. آپ کتنے مجالس کرتے ہو، کس مجلس کے ذائقے میں جاتے ہو، کون سی مجلسیں آپ کو پسند آتی ہیں، کون سی مجلسوں میں بھی ورائٹیز ہیں. پورا ایک ریسٹورنٹ ہے. کسی کو کھارا پسند آتا ہے، کسی کو میٹھا پسند آتا ہے، کسی کو کچھ پسند آتا ہے. کون سی چیز آپ کو پسند ہے؟ عزیزوں، یہ سب کوئی معمولی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مائنڈ کنٹرول. بچوں کا ذہن کیسے کنٹرول کیا جائے؟ گیمز کے ذریعے سے، لہو و لعب کے ذریعے سے. لہو و لعب دنیا کو امام سے دور کر دیتی ہے. امام قائم ہوتا ہے، قیام کے پوزیشن میں ہوتا ہے امام، لیکن یہ بھاگ جاتے ہیں امام کو چھوڑ کر. سورہ جمعہ کی آخری آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جیسے ہی ان کے کانوں کے اندر تجارت کی گھنٹیاں بجی، تجارت ہوا، آئے تھے، یعنی پیغمبر جمعے کے دن نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، باہر بازار سے اونٹوں کی گلے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، جانوروں کی گھنٹیاں بجنے لگے، ان کو سائن ہو گیا کہ ہاں تجارت کا قافلہ آ چکا ہے۔ پیغمبر ابھی ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں، یہ لوگ وسط سے چھوڑ کر چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پیغمبر تجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے جبکہ تو قیام کی حالت میں رہے گا۔ امام زمانہ کا بھی دور اسی طریقے سے ہوگا، امام قائم ہوں گے لیکن لوگ لہو و لعب کے پیچھے ہوں گے، انٹرٹینمنٹس کے پیچھے ہوں گے، گیمز کے پیچھے ہوں گے، ان کے پاس تربیتی نظام نہیں ہوگا کہ کیسے جائیں ہم امام کے پاس، کہاں جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہ تربیتی نظام ختم ہو جائے گا۔ دشمن چاہتا ہے کہ یہ تربیتی نظام ختم کریں۔ کس لیے ختم کریں؟ تاکہ تم آمادہ نہ ہو، کیونکہ آخر الزمان دین کا زمان ہوگا، دین حاکم ہوگا ہر جگہ پر۔ آخر الزمان میں جتنی انفرادی سیاستیں ختم ہو جائے گی، فیلئر ہوگی۔ چند سال پہلے یورپ کے اندر فائنینشیل اکانومی کے کرائسس جب وجود میں آئے تھے، اقتصادی بحران جب وجود میں آیا تھا تو واشنگٹن پوسٹ نے یہی لکھا تھا، اس اقتصادی بحران کو ختم کرنے کے لیے یورپ کے پاس کوئی فکر نہیں ہے اب، یعنی ٹھوس قدم نہیں ہے ان کے پاس۔ جو بھی سیاست یہ لوگ لائیں گے دنیا کے اندر سب ڈیڈ اینڈ کی طرف جائے گی، ڈیڈ اینڈ۔ ان کے سیاستیں، ان کا فرہنگ، ان کا اقتصاد، اس لیے کہ مین میڈ سیاست تھی، مین میڈ اقتصاد تھا، مین میڈ فرہنگ تھا۔ جتنے مین میڈ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسانی دماغ قیامت تک کے لیے کام نہیں کرتا۔ انسانی دماغ چند سال کے لیے کام کرتا ہے، کہ اتنے سال کی پلاننگ کر سکتا ہے، 5 سال کی، 10 سال کی، اتنے سال کی پلاننگ کر، قیامت تک کی نہیں۔ اگر قیامت تک کی پلاننگ چاہیے انسانی زندگی کے اندر، قرآن ہے، قرآن بہترین راستہ ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اطرت ہے، جیسا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطرت۔ ان کو تھام لو، انہی کے ساتھ رہو، انہی کے ساتھ زندگی کرو، انہی کے ساتھ اٹھو، انہی کے ساتھ زندگی کرو، انہی کے ساتھ حیات، انہی کے ساتھ موت، سونا جاگنا سب قرآن و اطرت کے ساتھ ہو۔ ہم کہتے ہیں زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، یعنی خدایا میری زندگی کے افیرز، میری زندگی، میری حیات محمد وآل محمد کے حیات کے ساتھ، میری موت، میری عاقبت انہی کے ساتھ، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ کیونکہ امام صرف سجدے اور رکوع سکھانے کے لیے نہیں آتا، امام تمہاری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آتا ہے۔ مادی زندگی، معنوی زندگی امام ریسپانسبل ہے۔ اگر اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کے اوپر اگر انسان چلے گا وہ مقصد تک پہنچے گا، ورنہ نہیں پہنچ سکتا مقصد تک۔ بیچ میں ہائی جیک کرنے والے بہت ہیں، اغوا کرنے والے بہت ہیں، لوگوں کو اٹھا لے کر چلے جائیں گے، پتہ تک نہیں چلے گا، ختم کر دیں گے، ایمان کے لحاظ سے ختم کر دیں گے۔ آج دنیا ان چیزوں کی بھری ہوئی عزیزو، آج کا دور کوئی آرام کا دور نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت آمادہ باش ہیں، ہم لوگ اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں ہیں، عقیدتی ایمرجنسی، دینی ایمرجنسی، اضطراری حالت، دشمن کے حملے۔ اور وہ زمانہ نہیں ہے کہ یہ زمانے میں ایک لمبا راستہ طے کر کر دشمن آئے گا، نہیں، دشمن بازو میں ٹھہرا ہوا ہے، جیب کے اندر ہے دشمن، آپ کے ساتھ سوتا ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا ہے۔ اس لیے بہت ہوشیار، تربیت فیملی
تربیت اگر آپ دیکھیں گے، آپ لوگ بہت ہوشیار رہے ہیں معاملے میں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے اوپر پیچھے مت پڑ جائیں بچوں کے، لیکن مانیٹر کریں، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، ان کی زندگی میں دخالت نہ کریں، کہ مانیٹر کریں، مشورے دیں، انہیں اپنا دوست بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیگانے اٹھا لیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بارے میں، انہیں اولاد کے بارے میں امام فرماتے ہیں، من ضیعہ الاقارب اوتی لہ الابد، جسے اپنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اسے بیگانے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ امام کا جملہ ہے۔ بچے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے چمن کے پھول ہیں، اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے تو باہر سے آ کر اس پھول کو توڑ کر لے جائیں گے۔ یہ ہو گئے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے، اگر اسے دین نہ سکھایا جائے، اگر اس کی عقیدے کی اصلاح نہ کیا جائے، مجالس حسین کا سلیقہ نہ سکھایا جائے، تو یاد رکھو آج یزید کے سینٹرز کھل رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر یزید کے نام کے سینٹرز ہیں، بہت ساری جگہوں پر یزید کے نام کے سینٹرز کھل چکے ہیں۔ لایا جا رہا ہے اس فکر کو تاکہ اس پراکسی وار کے اندر تمہارے لیے باعث شکست بن جائے۔ اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ وہاں سے تلوار اٹھائیں، وہاں سے چاقو اٹھائیں، وہاں سے گن اٹھائیں، وہاں سے پستول اٹھائیں، اٹھا کر لا کر حملہ کریں۔ پراکسی وار کا دور ہے کہ تمہارا ہی بھائی تمہارے خلاف کرے گا اور وہ دشمن کا ایجنٹ رہے گا، ہر دور میں رہا۔ یہ فرسٹ پالیسی جو پراکسی وار کی تھی، یعنی جنگ نیابتی کی تھی، معاویہ نے شروع کروایا تھا۔ جنگ نیابتی، بلاد اسلامی کے لوگوں کو ہائر کرنا، ان شہروں کے اندر جا کر حملے کروانا جو ولایت امیر المومنین کے شہر تھے، حملے کرواتا تھا۔ جنگ نیابتی تاکہ خود سامنے نہ آئے۔ میں نے کہا تھا ابھی، دشمن ہمیشہ سامنے نہیں آئے گا، اس جنگ میں دشمن سامنے آئے گا جہاں پر 100% جیت ممکن ہو۔ جہاں جیت نہیں ہے وہاں دشمن سامنے نہیں آئے گا۔ میں 3 مثال آپ کو تاریخ کے دوں گا۔ ایک امام علی کا تھا، دوسرا امام حسن۔ جانتے تھے کہ امام حسن اگر یہ جنگ پروسیڈ کریں گے تو حتماً جیت جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ پراکسی وار چھیڑا جائے اندر۔ امام حسن کے لوگوں کے درمیان ایک نئی ٹیم بنا دیا جائے، نفاق کا گروہ، جو خود حسن ابن علی کے سامنے جا کر رک جائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، تلواریں نکالیں گے، کہیں گے جنگ روکو ورنہ ہم خود آپ کو مار دیں گے۔ ہوا تھا، البقاء البقاء کے نعرے لگنے لگے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ تمہاری ارزشوں کے خاطر اس الفساد کو ختم کر دیا جائے، اس کے بعد آرام ہو جائے گا۔ نہیں مانا، دشمن آنے نہیں دے گا اپنے پاس، یہ جنگ چھیڑ دے گا تاکہ خود آپس میں لڑیں۔ شکست اور صلح کی طرف جانے کا سب سے بڑا ریزن امام حسن کے دور میں اس طریقے کے ایجنٹس جو امام کے لشکر میں تھے، ایجنٹس ہیں۔ امام اب آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ لوگ حملہ کر دیں گے۔ جیسے ہی صفین میں شکست کی نوبت آئی، ایک نیا گروہ وجود میں آ گیا، خوارج کا گروہ۔ نزدیک تھا شکست، معاویہ کی شکست نزدیک تھی، امیر المومنین کی جیت تھی۔ یہاں پر ایک پراکسی وار کی طرف پلٹا دیا گیا معاملے کو، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو پلٹا دینا۔ اور یہ جا کے امام کے خیمے کو گھیر چکے تھے، گھیرنے کے بعد نعرے لگا رہے تھے، یہ علی مالک سے کہو کہ لوٹ جائیں ورنہ ہم آپ کو اور آپ کے بچوں کو اسی خیمے میں جلا دیں گے۔ امام مجبور ہو جاتا ہے، یہاں پر امت کی بقا دیکھنا ہے، امام میجرز بدل دیتا ہے۔ یہاں پر اس مقام پر امام کی سیاست بدلتی ہے، بلانا پڑتا ہے، جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ پراکسی وار۔ یزید شام سے لشکر لے کر نہیں آ سکتا، اگر آئے گا تو ہار جائے گا، معلوم تھا ہار جائے گا، اس لیے یزید نہیں آئے گا۔ یہ لشکر کہاں سے جائے گا؟ کوفے سے جائے گا۔
کوفہ کون سی جگہ ہے؟ ایک نیوٹرل جگہ جہاں پر خط لکھ کر بلایا گیا تھا. دیکھیں کون آیا ایک دوسرے کے سامنے؟ وہی لوگ آئے جو خط لکھ کر بلائے تھے، جو جانتے تھے ابو عبداللہ کے مزاج سے واقف تھے. اگر شام کا لشکر آتا تو صحنہ دوسرا ہوتا. وہاں پر ایک طرف امام حسین اور پیچھے سارے کوفے والے ہوتے، اور سامنے شام کا لشکر ہوتا یزید کے کمانڈ میں. یہ جنگ ہوتی جیسا جنگ صفین اور جنگ بدر و حنین و احد، اس طریقے کی کربلا کی جنگ ہوتی. دشمن نے اس جنگ کو ٹرن کر دیا تھا. یعنی اب حسین سے جنگ کرنے کے لیے شام سے نہیں آئے گا لشکر، کوفے سے آئے گا. یہ مثالیں ہیں، یہ مثالیں باقی رہنے والی مثالیں ہیں. ہسٹری ریپیٹس، یعنی ہسٹری دوبارہ وجود میں آتی ہے، تاریخ وجود میں آتی ہے، تاریخ دہرائی جاتی ہے. آج بھی یہی ہتھیار استعمال کیا گیا اسلام و مسلمین کے خلاف. جب دیکھا اس دور کا حاکم شام قابض نہیں ہو سکتا، پراکسی وار چھیڑ دیا. کیسے پراکسی وار؟ یہ جنگ کا کانسیپٹ اس دور میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا، یعنی آج سے تقریباً 70 سال پہلے. اور یہ ٹیکٹکس بہت اپنائے گئے تھے، بہت اپنائے گئے، اور زیادہ تر اسلام کے خلاف اپنائے گئے. یہ ہوشیار رہنا ہے اسلام کے خلاف. جو ہمارے سامنے کے یہ جنگ ہیں، صدام ظاہراً مسلمان تھا، لیکن دیکھے کہ اب ایران کے ساتھ الجھنا مناسب نہیں ہے تو صدام کو ٹھہرا دیا. پیچھے سے اسلحہ دینے لگے. اسے کہتے ہیں جنگ نیابتی. یہ لڑ رہا ہے حقیقت میں کوئی اور اس میدان میں. میدان جنگ عراق بنا ہوا تھا، لیکن یہ جنگ کے جنگجو کوئی دوسرے تھے. ایک یہ نمونہ ہے یہ آپ کے سامنے. دوسرا نمونہ سیریا کا میدان. سیریا کا میدان پراکسی وار کا میدان ہے. یہ مسلمانوں کو لایا گیا تاکہ مسلمان کے ذریعے سے بلاد مسلمان کو ویران کیا جائے، مسلمانوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا خون بہایا جائے. کفار سامنے نہیں آئیں گے، امریکہ سامنے نہیں آئے گا. خدا کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ائمہ کفر سے جنگ کرو. ائمہ کفر یعنی کفر کے سرغنے. لیکن کفر کے سرغنے اس میدان میں نہیں آتے. کس کو لاتے ہیں؟ چھوٹے شیاطین کو لاتے ہیں جو ان کے ہم مزاج ہوتے ہیں. ایک میدان یہ میدان کہ لایا داعش کو، لایا حملہ کروایا، شام پر حملہ کروایا مسلمان کے ہاتھ سے. جن مسلمانوں کے پرچم کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، انہی مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کی غارت ہوئی. مسلمان جوانوں کا خون بہا، مسلمان عورتوں کی آبروریزی ہوئی، مسلمان عورتوں کو انہی کے ذریعے سے بیچا گیا، مسلمان بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان پراپرٹیز گھر وغیرہ کو ویران کیا گیا، مسلمان کے ورشپ پلیسز جو معبد ہیں، عبادت خانے، انہیں ختم کیا گیا. کس کے ذریعے سے؟ خود برادر کے ذریعے سے، سو کالڈ مسلمز کے ذریعے سے. ایک یہ نمونہ. تیسرا نمونہ یمن اور سعودی عرب کا نمونہ. یمن کو ختم کرنا ہے. ظاہر بات ہے امریکہ کی جنگ ہے یہ، لیکن وہ خود نہیں آئے گا. کس کو لائے گا؟ دشمن کو لائے گا، شیاطین کو لائے گا چھوٹے. یہ اٹھ جائیں گے، سعودی اٹھ جائے گا، امارات اٹھ جائے گا، جا کر حملے کریں گے جو کبھی دشمن کے سامنے ان کی نگاہیں نہیں اٹھیں. دشمن کے سامنے یہ لوگ دم نہیں ہلا سکتے. ارباب کے سامنے، ان کے ارباب کے سامنے دم نہیں ہلا سکتے. جب ایک ضعیف مسلمان کی بات آتی ہے تو یہ لوگ سینہ تان کر جا کر حملے کرتے ہیں. یعنی ایک دینی غیرت ان کے اندر موجود نہیں ہوتی جو اسلام دے رہا ہے. دینی غیرت. بعض سپاہی صدر اسلام میں تھے،
جب تک دشمن سامنے ہوتا تو کچھ نہیں کرتے تھے، جب دشمن کو اسیر کر کے لایا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اب ہمیں اجازت دے، ہم انہیں قتل کر دیں. یعنی اس طریقے کی دینی غیرت ختم ہو جاتی ہے. دوست دشمن کو اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن یہ دوست بے وفا نکلتا ہے. جو کریں بے وفا نکلتا ہے، اس کی حمایت نہیں کرتا. دیکھیں آج کل کے حالات اگر آپ غور کیے ہوں گے، چند دن پہلے افغانستان میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا، بڑے آسانی کے ساتھ قبضہ کیا، نہ زیادہ کیجولیٹیز، نہ کوچ، نہ پراپرٹیز کو ویران کروایا. دیکھیں جس دشمن کے اوپر بھروسہ تھا اشرف غنی کو، اس نے ساتھ نہیں دیا. جب یہ بحران اٹھا تھا، بحران کتنے زمانے پہلے، کیا 1 سال پہلے سے کیا طالبان جنگ کر رہا تھا جو آج کابل کے اندر پہنچا؟ یہ سارے کا سارا انقلاب طالبان کا 3 ہفتوں کا انقلاب ہے، یا بہت سے وہ 4 ہفتے. یعنی 4 ہفتے میں یہ لوگ اٹھے، سارے افغانستان پر قبضہ کیا اور آخر میں کابل کو بھی ہاتھ میں لے لیا. اشرف غنی کو بھاگنا پڑا، اس لیے کہ ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ خود دشمن پر بھروسہ تھا. بھائی جب یہ نہضت اٹھی تھی، طالب والی نہضت یعنی طالبان والی، مدد مانگنے کے لیے سب سے پہلے یہ امریکہ گئے تھے 2-3 ہفتے پہلے. جب یہ لوگ نئے نئے اٹھے تھے، شہروں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، کسے جا کر ارباب مانا؟ جو لیبل لگا ہوا تھا، یہ منجی یہ جہان ہے، یہ یعنی طاغوت کے اوپر کیا لیبل تھا؟ منجی جان. جہاں پر بھی اگر کچھ مشکل آ جائے، اگر ہم ان کا دامن پکڑیں گے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی. جو بھی اللہ سے ہٹ کر، یعنی ویلیوز سے، ہیومن ویلیوز سے ہٹ کر غیر راستے سے دشمن کا دامن تھاما، وہ مایوس ہوا. وہ چاہے وہ شیعہ لباس میں ہو، چاہے وہ غیر شیعہ لباس میں ہو. شیعہ لباس میں کیا مایوسی نہیں ہوئی؟ باقاعدہ پریزیڈنٹ کہنے لگے کہ امریکہ اس وقت دنیا کا قد خدا ہے، یعنی ناخدا ہے. جو بھی ہے یہی ہے، ہم کیوں یوروپین سے جا کر نیگوشیٹ کریں، ہم اسی سے جا کر اپنا مسئلہ حل کر لیں گے. 8 سال تک روئے اور اس کے بعد کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا. اس لیے کہا جاتا ہے اگر انسان اپنی ویلیوز کی حفاظت نہیں کرے گا، در بدر ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. دنیا نے دیکھا کہ کون زمینوں کو بچا سکتا ہے، کون آئیڈیالوجیز کو بچا سکتا ہے. اس کے باوجود بھی افغانستان سے اٹھے اور جا کر امریکہ سے مدد مانگی، بائیڈن سے مدد مانگی کہ آئیں وہ ہماری مدد کریں، یہ مشکلات ہمارے سامنے ہیں. یہ مدد مانگ کے ابھی پہنچے نہیں تھے، امریکہ نے اپنا سارا بیس خالی کر دیا. چوری سے چلے گئے تھے. چوروں کی طرح بھاگنے والے یہ کیا مدد کریں گے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ فکر جو طالبان کی فکر تھی وہ سارے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لی. اب اس فکر کے بارے میں بہت ساری باتیں، پازیٹیو نیگیٹو، کیونکہ ہم لوگ کنسرن ہیں. وہاں پر ہمارے شیعہ برادر بھی ہیں، سنی برادران بھی ہیں، جو عقیدے کے معاملے میں ہم لوگ ایک ساتھ ہیں. پہلے بھی ایک کچھ تو کچھ ہو چکا ہے، بامیان میں، ہرات میں. اس بار ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، ہم لوگ نیوٹرل ہیں، ہم مل کر حکومت کریں گے. لیکن بعض سورسز جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں نے خود بعض مجالس میں ہرات میں گئے اور جانے کے بعد وہاں سے انہوں نے اعلان کیا کہ تم سے کوئی قاتلانہ رابطہ نہیں ہے تمہارے سے، ہم افغانستان کو ایک اچھا بنائیں گے، افغانستان کے ویلیوز کو زندہ کریں گے. اس طریقے کی باتیں. اور دوسری طرف بہرحال تھوڑا بہت مشکلات نظر بھی آئے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کتنی ضعیف حکومت تھی یہ. آپ یہ نہ سوچیں کہ طالبان ایک جدید اسلحے کے ساتھ
ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لشکر لا کر کابل کے اندر داخل ہوا۔ جب طالبان کابل میں داخل ہوا تو 1000 لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، یعنی 1000 صرف طالبانی فوج، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے سامنے یہ لوگ نہیں ٹک سکے۔ کیوں نہیں ٹک سکے؟ آخر تک ان کی نگاہ یہی تھی کب یہ ہمیں نجات دینے والا لشکر آئے گا۔ نہیں آیا۔ ایک منطقے کے سچویشن کو یہ لوگ خراب کرنا چاہتے تھے، اب بحرانی سچویشن لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کنٹرول کریں، لیکن یہ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر الزمان ان کو معلوم ہے کہ ریلیجیس تھنک ٹینکس دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں۔ آج حاکمیت صحیح دین کی ہوگی، جب تک حاکمیت صحیح دین کی نہ ہو بشریت آزاد نہیں ہو سکتی۔ لاکھ آپ ایک دوسرے کے اوپر نگاہ رکھیں کہ وہ آئیں ہماری مدد کریں، ہمیں اس بحران سے نجات دیں، یہ نہیں دے سکتے۔ یہ دنیا نہیں دے سکتی بشریت کو نجات۔ دنیا نے بشریت کو مار کر بشریت کا حال برا کر دیا ہے، بشریت کا مفہوم ختم کر دیا ہے۔ ہم لوگ کنسرن ہیں افغانستان کے بارے میں، آج ہماری مجلسوں کا ٹاپک ہونا چاہیے۔ بعض ایسے کلپس ہم نے دیکھے کہ امام حسین کا پرچم ہٹا کر یہ لوگ دوسرا پرچم لگاتے ہیں، اپنا پرچم لگاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر انہوں نے ان کے سٹیٹمنٹس کے مطابق انہوں نے اشور کیا ہے کہ کوئی مذہب کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور حقیقتاً اس طریقے کا لگ رہا ہے۔ اس بار یہ لوگ یعنی وہ خشن روپ لے کر نہیں آئے، اس بار یہ لوگ ایک ڈپلومیسی یا یوں کہا جائے حکومت کے غرض سے لوگوں اور افغانستان کو بھلائی کے لیے جو نعرہ لے کر اٹھیں۔ دیکھیں کہ کتنا فیوریبل ہوتا ہے یہ۔ ابھی یہ لوگ ہرات تک گئے، بامیان تک گئے، شیعہ نشین تک گئے، لیکن کوئی ایسی کیجولیٹیز کی خبریں ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ اوورال کیجولیٹیز ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ خود میں بعض علماء جو افغانستان کے بزرگ علماء ہیں ان کے بیانات کو میں نے غور سے سنا ہے، وہ بتا رہے تھے، جسٹیفائی کر رہے تھے طالبان کو۔ وہ اس سے ذرہ اطمینان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ طالبان یعنی پچھلے ایڈیشن والی 2001 اور 2 کی طالبان نہیں ہے، یہ طالبان ایک پولیٹیکل ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہی ہے، پولیٹیکل ایجنڈا۔ لیکن یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہو سکتا ہے ہندوستان کے لیے، چائنا کے لیے اور دیگر ممالک جو اس کے پڑوس میں، ان کے لیے بعض ایسپیکٹس میں خطرہ ہے، جیسا ہندوستان کے لیے خطرہ ہے اب طالبان کا وجود، کیونکہ گورنمنٹ آف افغانستان جو پچھلی تھی اس سے ہمارے روابط اچھے تھے، لیکن اس سے خطرہ ہے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے الائی کو مضبوط کریں، یعنی ایران کو مضبوط کریں، کیونکہ امریکہ کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، ہمیں انڈیا کو ہو چکا ہے امریکہ کا ایکسپیرینس۔ افغانستان کی حکومت گرنے میں امریکہ کا سب سے بڑا کردار ہے، یہ آپ مانو یا نہ مانو۔ جب بھی کسی ملک سے گیا ہے یہ بربادی کر کر گیا ہے۔ حتیٰ جہاد النکاح کے بارے میں بھی جو رپورٹس ان لوگوں نے فوراً دنیا کے اندر شائع کیا، انہوں نے کہا کہ 15 سال کی لڑکی جیسی ہو جائے یہ سپاہیان اسلام سے شادی کریں گی، اور پھر انہوں نے ڈینائی بھی کر دیا اس کو، کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں کہی ہے۔ یہ سارے ایسے سائنز ہیں جس سے ہم تھوڑا دل مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہمارے شیعہ برادر انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ مصیبت آئیں گی تو ہندوستان، پاکستان، ایران اور جہاں جہاں پر بھی شیعہ ہیں یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم لوگ محرم کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ باتوں کو بتاتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھیں گے کوئی۔ اگر وہ زمانہ ریپیٹ ہوا جو 2001 اور 2002-3 جب ان کو لایا گیا تھا ملا عمر کے قیادت میں، شیعوں کو مارا جاتا تھا، قندھار کے شیعوں کو مارا گیا، کشتار جمی کی گئی تھی، یہ زمانہ برداشت نہیں کرے گا یہ۔ اور سارے ممبر، سارے کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی، سارے ایک بیلٹ تیار ہوگی، اور جس بنا پر پولیٹیکل کرائسس اور بحران یافتہ ہو جائیں گے،
اس لیے حکومتوں کے لیے ضروری ہے اب اس وقت اپنی آنکھ کھولیں، صحیح الائی کو چنیں، کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے بہت ساری خرابی امریکہ کرنا چاہ رہا تھا ایک اس مقام کے ذریعے سے، لیکن اب وہ زمانہ پلٹ گیا۔ بہرحال یہ ساری کی ساری جنگیں اسلام ہراسی کہیں نہ کہیں ایک ایجنڈا ہے، اسلام ہراسی، تاکہ لوگوں کو غافل کریں، لوگوں کو ستائیں، لوگوں کو پیچھے کریں دین سے، تاکہ لوگ دین کی طرف نہ جائیں، دین سے بیگانے رہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، تعلیمات کے ذریعے سے اپنے بچوں کو آراستہ کرو، حجاب و عفاف کے ذریعے سے لڑکیوں کی حفاظت کرو، اور صحیح نالج، یعنی کون سی نالج؟ علم نافع، علم بہت ہیں، علم ضرر دینے والے بھی علوم ہیں، فضول علوم ہیں، علم نافع گھروں کے اندر لاؤ، گھروں کے اندر لایا جائے، بچوں کو تربیت دی جائے۔ یہ اہل البیت کا طرز ہے۔ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین اپنا ہاتھ پکڑ کر ایک محفوظ العقائد ٹیچر کے پاس لے جا کر چھوڑتے ہیں کہ آپ انہیں پڑھائیں، یعنی تعلیمی تربیتی نظام۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں امام حسین نے فرمایا خدایا تو گواہ رہنا کہ میں اس جوان کو جو ہو بہو رسول کی صورت و سیرت ہے دشمنوں کے سامنے بھیج رہا ہوں۔ دشمنوں کے سامنے کون سی چیز اثر کرے گی؟ سیرت رسول، صورت رسول، یعنی چہرہ بھی اسلامی ہو، سیرت بھی اسلامی ہو۔ دشمن کے سامنے یہی اثر کر سکتی ہے۔ جس دشمن کو تمہارے چہرے سے دشمنی نہیں ہے، اس کا مطلب ڈیفیکٹ ہے۔ آج کیوں شیعت سے دشمنی ہے؟ آج کیوں دنیا کے کونے کونے میں شیعہ کے خلاف شیعہ ہراسی کا ایک سبجیکٹ ہے؟ شیعہ ہراسی، شیعوں کو ختم کیا جائے، شیعوں کو ویک کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل رسالت کو پیش کرنے والے ہیں۔ خدایا تو گواہ رہنا، امام فرماتے میں اس جوان کو ان کے سامنے بھیج رہا ہوں، ان دشمنوں کے سامنے، جو ہو بہو تیرے رسول کی صورت اور سیرت میں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ایسا جوان یہی اسلام کے کام آنے والا ہے، یہی میدان میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ کتنے ایسے جوان ہیں جو مدافعان حرم جا کر شہید ہو گئے، کیسے کیسے جوان آپ لوگوں نے دیکھیں۔ انہیں کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس گھر نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس آل و اولاد نہیں تھے؟ سب چیز تھے۔ اگر ان چیزوں کے باوجود ایمان و عقیدہ نہ رہیں، حفاظت نہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں مردہ ہیں۔ اسی لیے آگے بڑھے، انہوں نے حفاظت کی، اسلام کی حفاظت کی، اہل البیت کی حفاظت کی، عاشوراء کو اس دور میں زندہ کیا، پریکٹیکل زندہ کیا۔ ہم ممبروں سے پڑھتے ہیں، عاشورے کو زندہ رکھتے ہیں، علماء مصائب بیان کرتے ہیں، علماء اہداف امام حسین بیان کرتے ہیں، سب چیز بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک پریکٹیکل بھی ہو جو ہمیں دکھائیں عملی طور سے، کوئی ایک زینب کا کردار اپنانے والی ہو، کوئی وہ ہو جو اپنے بچے کے کمر پر اسلحہ باندھ کر کہیں کہ جاؤ اب عبداللہ پر شہید ہو جائے، کوئی تو نکلے۔ یہ کر کے دکھایا اس دور میں، اپنے بچوں کو آراستہ کیا، جاؤ میدان کی طرف، بھیجا میدانوں کی طرف دشمن سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ لوگ گئے، جنگ کی، تمنا کرتے تھے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین ابن علی کے پاس ہوتے۔ یہ انہوں نے خواب پورا کیا، خواب پورا کیا۔ ہم اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں، ہمارے گھر کا جو مر جاتا ہے اس کے لیے مجالس کرتے ہیں، اس کے لیے فاتحہ خوانیاں کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ کبھی نہضت حسینی پر چل کر جا کر شہید ہونے والے کو ہم نے یاد کیا؟
ہم نے کبھی شہداء کے لیے مجلسیں کی؟ ہم نے شہداء کا نام زندہ کیا؟ ہم نے شہداء کو آپ کے سامنے پیش کیا؟ کبھی ہم نے ایک سیمینار رکھا یہ کہہ کر کہ فلاں شہید کے اوپر بچے بیان کریں، ہوم ورک کریں؟ یہ وہ چیزیں جو شہداء کو زندہ کرتی ہے۔ کربلا سے ربط رکھنے والے لوگ ہمیشہ اپنے تبصرے میں رہنا چاہیے، مجالسوں کا جز بننا چاہیے، اپنے امور کا جز بننا چاہیے، اپنی زندگی میں یعنی اجرائی مقام پر ہونا چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں۔ علی اکبر کو کیا ضرورت تھی بھیجنے کی امام حسین کو؟ کہ تہاجم میں دشمن زیادہ تھا۔ بچوں کی قربانی نہ ہو پھر تہجم رکنے والا نہیں تھا۔ علی اکبر آئے، بابا اجازت، بس کہنا تھا۔ امام نے فرمایا بیٹا جاؤ جاؤ راہ خدا میں تمہیں خداحافظ کہتا ہوں۔ علی اکبر تیار ہو گئے، اسلحہ کمر پر باندھ لیا، نظامی لباس میں نکل گئے، خدا حافظی کی، بابا خدا حافظ، بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ لیکن باپ کا دل ہے یہ، علی اکبر بیٹے ہیں، حسین ابن علی بابا ہیں، آخر دل ہے، محبت آتی ہے، پیچھے دھیرے دھیرے سے چلنے لگی۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا سن رسیدہ باپ بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ امام حسین سے کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہو؟ میں چلا جاؤں گا۔ شاید امام نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا۔ ایک درد باپ اور بیٹے کا۔ بہرحال بیٹے کی فراقت کا وقت ہے یہ۔ پہلا مرحلہ جنگ کا تھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے علی اکبر نے جنگ کی تھی۔ لیکن ایک مرحلہ دوسرا تھا، شدید زخموں کو بنا پر علی اکبر کے جو بدن سے خون بہہ رہا تھا، تشنگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ علی اکبر بابا کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے بابا بہت پیاس لگی ہے، اگر ایک چلو پانی مل جاتا پھر میں اس جنگ میں بتاتا کہ کیا حیدر کا پوتے کی جنگ کیسی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا اپنی زبان کو میری دہان میں دو۔ جیسے ہی دیا تھوڑی دیر میں کھینچ لیا، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ بس علی اکبر چلے میدان کی طرف، جنگ ہوئی۔ بس وہ وقت بھی آیا جب دشمن نے گھیر کر حملہ شروع کیا۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے آیا، آواز دی بابا جان میرا آخری سلام۔ حسین اٹھتے ہیں اپنے مقام سے، آنکھوں کے سامنے تاریکی سی چھا گئی، آگے بڑھتے تھے پھر رکتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی سنبھلتے تھے۔ اللہ اللہ وہ وقت آیا، آواز دی علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تم آواز دو تاکہ میں تم تک پہنچوں۔ دشمن نے دیکھا حسین ابن علی آواز کے بنا پر علی اکبر تک پہنچنا چاہتے ہیں، آوازوں کو نکالنا شروع کیا، اسلحوں کو ٹکرانا شروع کیا، آوازیں بلند ہوئی۔ حسین ابن علی رینگتے ہوئے ہاتھوں کے بل اپنے بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے، سینے پہ نیزہ چبھا ہوا تھا۔ وہ وقت تھا بابا سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ وقت بھی آیا، حسین نے نیزے کو سینے سے نکالا، جگر علی اکبر ساتھ آ گیا، جوان نے اپنے بابا کے سامنے دم توڑ دیا۔ بس علی اکبر کو کیسے لے جائے، خیمے کی طرف لے چلے، بچے سہارے کو پہنچ گئے، علی اکبر کا جنازہ خیموں کے اندر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ جتنے ہیں پروردگار ان سب کو نابود فرما، مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما۔ علماء اعلام مراج تقلید بالخصوص ولی امر مسلمین کو طول عمر عطا فرما، امام کے ظہور، امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔